बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ये जो झगड़ा हुआ है, लड़ाई झगड़ा मार कुटाई, टेलीविजन शो में डॉक्टर फिजा अकबर साहिबा का शो बोल न्यूज़ पर, मुमकिन है जब आप वीडियो देख रहे हो तब तक ये बोल न्यूज़ पर आ चुका हो, सोशल मीडिया पर आ चुका हो। लेकिन खबर जब आई तो मैंने फिर इसको जो स्टूडियो में मौजूद लोग थे और किसकी बात करनी कि कौन मौजूद था, तो जाहिर है कि सोर्स नहीं बताते। स्टूडियो में टेक्निकल स्टाफ मौजूद होता है। स्टूडियो में जिन बंदों का झगड़ा हुआ है, नईम हैदर पंजोता साहब, इमरान खान साहब के वकील, इख्तियार वली मुस्लिम लीग नून वाले, डॉक्टर फिजा अकबर साहिबा शो की मेज़बान, फिर उसके बाद पैनल होता है। पैनल पे जो लोग बैठ के सारा रिकॉर्डिंग का सिलसिला कंट्रोल कर रहे हैं, चीज़ें कंट्रोल कर रहे हैं, एंकर के कान में बता रहे हैं, वो सारी टीम होती है। टेक्निकल के लोग मौजूद होते हैं। तो कोई एक जो स्टूडियो में वहाँ पर मौके पर मौजूद शख्सियत थी, उससे मैंने ये तमाम चीज़ें मालूम की। और ये जो झगड़ा हुआ है, इस झगड़े के हवाले से सोशल मीडिया पर खबर आने के फौरी बाद तमाम अकाउंट मेरे पास था। बोल न्यूज़ का शो रिकॉर्ड हो रहा था और इस शो में जिस तरह से अक्सर देखा आपने, इख्तियार वली नून लीग के और नईम हैदर पंजोता ये शोज में आते हैं, इनकी अक्सर व बेशतर लड़ाई होती है और दोनों साइड्स से ट्विटर पे, फेसबुक पे इसकी वीडियोस पोस्ट होती हैं। और पोस्ट करने के बाद खास तौर पे ट्विटर पे बताया जाता है कि देखिए क्या किया इख्तियार वली के साथ, देखिए क्या किया नईम हैदर पंजोता के साथ। अच्छा, ये एक दूसरे को जवाब देने के लिए अक्सर शो में बुला लिए जाते हैं। बड़ी ठीक ठाक बहस होती है। जो एक्चुअल होता है वो उससे मुख्तलिफ होता है। आमतौर पर शोज में होता क्या है, जब आते हैं तो तब जोर से हाथ मार के हाथ मिलाना, कई बार गले मिलना, बहुत अच्छे अंदाज में बात करना, और जी क्या हाल है, ठीक ठाक हैं, वहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, केस में क्या हुआ, अडयाला में क्या हुआ, आप लोगों की एक मीटिंग थी उसमें क्या हुआ, ये सब कुछ चल रहा होता है, नॉर्मल होता है। लेकिन जब शो शुरू होता है तो फिर एक दूसरे को जवाब देते हैं, डिबेट हीटेड हो जाती है, अक्सर होती है। यहां पर भी शो शुरू हुआ, शो चल रहा था, डिबेट हीटेड हो गई। डिबेट हीटेड हो गई, आर्ग्यूमेंट, एक दूसरे को इंटरप्ट करना। अच्छा, ये बार बार होता है कि जब मैं बोल रहा था तुम नहीं चुप हुए थे, अब मैं भी चुप नहीं हूंगा, या तुम बोल रहे थे, मैं चुप था, अब तुम भी चुप करके बैठो। ये चलता है और एक दूसरे को खामोश भी करवाया जाता है। इसमें इख्तियार वली ने नईम हैदर पंजोता को, इमरान खान साहब के वकील को, टेरियन कौन है, टेरियन कौन है, टेरियन कौन है, ये शुरू किया बार बार। और फिर उसके बाद जो है नईम हैदर पंजोता साहब ने उनसे कहा तुम बताओ ना। जब तुम बताओ ना किया तो उन्होंने कहा कि तुम बताओ ना, यानी वो दूसरी तरफ की खातून पे चले गए, मरियम नवाज शरीफ पे बात करने लगे। और जो इख्तियार वली साहब कर रहे थे, वो जाहिर है कि वो भी इस शो में इसका आर्ग्यूमेंट से क्या ताल्लुक था, नामुनासिब बात थी। और जो फिर नईम हैदर पंजोता ने की, किसी खातून का नाम लिया, किसी का नाम लिया, किसी कतरी की बात की और न जाने क्या कुछ किया। मैं उसमें उसकी डिटेल में नहीं जाता। ये सब कुछ कर डाला गया, दोनों जानिब से एक दूसरे को जवाब दिया गया। तुम अपने पुराने कारनामे बताओ, तुम अपने पुराने कारनामे बताओ। ये एक दूसरे पर जब ये शुरू हुए तो वहां पर फिर हो गई लड़ाई शुरू। और फिर उसके बाद हाथापाई हुई। और इस हाथापाई में कोई 20 सेकंड, अब 20 सेकंड बहुत होते हैं, मारना जवाब देना, मारना जवाब देना, दोनों तरफ से। अब इख्तियार वली साहब का जो ओवरऑल हुलिया है उसमें वो थोड़े से बड़े लगते हैं, लेकिन यंग आदमी है। नईम हैदर पंजोता भी यंग आदमी है, खासे यंग आदमी है। तो इन दोनों के दरमियान ये लड़ाई मार कुटाई हुई। और इसमें जो पता चल रहा है उसमें एक दूसरे के चेहरे पर क्या हुआ ये मैं आपके सामने अभी रख देता हूं। लेकिन स्टूडियो में शीशे, ग्लास वगैरह टूटे और शो की रिकॉर्डिंग वगैरह। डॉक्टर फिजा साहिबा जो हैं वो तो हैरान परेशान खातून है बेचारी, वो क्या करती हैं। स्टूडियो का स्टाफ वगैरह आया, छुड़वाने की कोशिश की गई। एक और मेहमान बैठे थे वहां पर, बड़े जबरदस्त जर्नलिस्ट हैं जुल्करनैन साहब। अब जुल्करनैन इकबाल ने भी इसको रोकने की कोशिश की और अलग करवाया दोनों को। और ये सब कुछ चल रहा था। जो मेरा बताने वाला है स्टूडियो में मौजूद, उसका ये कहना है कि जुल्करनैन साहब को भी बड़ी मुश्किल हुई, लेकिन बहरहाल अलग करवा दिया। नईम हैदर पंजोता साहब के चेहरे पर नाखून बराबर एक हल्का सा निशान आ गया, कोई चीज लग गई, तेज नाखून लग गया, कुछ हुआ तो उस तरह का निशान आ गया। इख्तियार वली साहब का एक होंठ सूज गया। तो ये लड़ाई हुई। ये हमारे यहाँ पहले भी बहुत हुई है। यानी हमारे यहाँ तो कादिर खान मंदोखेल और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, इनके दरमियान लड़ाई हो चुकी, मर्द और खातून की भी लड़ाई हो चुकी। हमारे यहाँ वो जो इब्राहिम मुगल साहब हैं, उनकी लड़ाई हुई थी नून लीग के एक साहब से। फिर बड़ी मशहूर लड़ाई शेर अफजल मरवत साहब की, और शेर अफजल मरवत साहब के सामने थे अफनान उल्लाह साहब, इनकी लड़ाई हुई थी। मरहूम
نعیم الحق صاحب نے ایک تھپڑ مار دیا تھا غالباً دانیال عزیز صاحب کے منہ پہ، یہ بھی ہمارے ہاں ہو چکا ہے. اب یہ لڑائی ہوئی ہے، یہ سلسلہ بند ہونے نہیں جا رہا بالکل بھی اتنی جلدی اتنی آسانی کے ساتھ. ایک لڑائی ہوئی تھی، وہ آن ایئر نہیں ہوئی تھی لیکن بڑی ٹھیک ٹھاک لڑائی ہوئی تھی شاہزیب خانزادہ کی، اور شاہزیب خانزادہ کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی جاوید چودھری صاحب کی. یہ بھی بڑی ٹھیک ٹھاک لڑائی تھی، اس میں بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو انوالو ہو کے اس کو روکنا پڑا تھا، لیکن ٹھیک ٹھاک بڑی لڑائی ہوئی تھی. اب یہ لڑائی ہوئی ہے، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ جب یہ لڑائی ہو گئی اور سب کچھ بگڑ گیا، اب ڈیمانڈ ہونے لگی دونوں جانب سے کہ یہ کلپ ہمیں دیں، ہم چلائیں گے. انہوں نے کہا تم کیا سمجھتے ہو، تم چلاؤ گے، تم نے یہ کیا، میں نے برابر کا تمہیں ایسی کی تیسی، میں چلاؤں گا، اور ہاں لے آؤ، کریں جی ریلیز کریں. جو چینل کی انتظامیہ ہے، بول کی انتظامیہ، جو خبر آ رہی اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ رک جائیے، ہم اوپر سے کراچی میں اپنے باسز سے وہاں سے فیصلہ لیں گے، وہ بتائیں گے کہ چلایا جا سکتا ہے یا نہیں چلایا جا سکتا، اس کے بعد دیکھیں گے. نہیں جی آپ چلائیں، جی میں کہتا ہوں آپ چلائیں، نہیں جی ہاں جی ہم بھی کہتے ہیں چلائیں. تو دونوں طرف تو اس بات پہ تیار تھے کہ ہم نے اچھا خاصا ڈھونڈ دیا ہے، ہم نے ٹکا کے جواب دیا ہے، ہم نے بھی ایسی کی تیسی کر دی ہے، چلائیں. ایک دوسرے کی عزتوں پر حملے ہوئے ہیں، اور دونوں جانب سے کہا جاتا ہے ہم کوئی ڈرتے ہیں، ہمارا کچھ بگڑا ہے اور تمہاری کی ایسی کی تیسی ہوئی ہے، چلا دیتے ہیں. چینل انتظامیہ یہ کہہ رہی ہے کہ ذرا سا ہم دیکھ لیں پھر اس کے بعد فیصلہ کریں گے. ظاہر ہے کہ یہ کراچی میں نہیں تھا شو، تو اسلام آباد میں ہونے والے اس شو میں یہ سب کچھ ہوا ہے. اب اس کو سنبھالنے کی کوششیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ اتنا گند ہے سوشل میڈیا پر، اتنا گند ہے کہ اس کو بھی چلا دیں تو کیا فرق پڑ جائے گا. دونوں طرف سے کہا جائے گا چھا گئے. جب افنان اللہ کو اور شیر افضل مروت کو ہم نے لڑتے ہوئے دیکھا تھا، دونوں جانب سے کہا گیا تھا مارا. اب دونوں جانب کہہ رہے تھے ایک دوسرے کو کہ بہت مارا بہت مارا، اور اس کے بعد دونوں کے درمیان آج صلح صفائی ہو گئی ہے. بعد میں ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، یہ بھی آگے جا کے ختم ہو جائے گی. یہ کہیں کسی جگہ آپ کو اسی طرح سے گلے ملتے ہوئے بات ختم کرتے ہوئے نظر آئیں گے، مک جائے گا سب کچھ. لیکن ڈیبیٹ بگڑتی ہے، اور ہمارے ہاں جتنی پولرائزیشن ہے اس میں یہ سب کچھ ہو جاتا ہے، آج بھی ہو گیا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ چلے گا، یہ جو کلپ ہے یہ چلے گا، آپ کے سامنے آئے گا. اسٹوڈیو کی کچھ ریکارڈنگ اسٹوڈیو میں موجود دیگر لوگوں نے، یعنی CCTV کیمروں کے علاوہ، اسٹوڈیو کے کیمروں کے علاوہ جو لوگ موجود تھے انہوں نے بھی کچھ ریکارڈنگ کی ہے. تو وہ یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ ہوا کیا ہے، اور کچھ نہ کچھ سوشل میڈیا پر جلد آ جائے گا. ممکن ہے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کچھ آ بھی چکا ہو. اس کے بعد محسن نقوی صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہے. دیکھیے، محسن نقوی صاحب کے حوالے سے بار بار یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ محسن نقوی امریکہ میں بڑی ملاقاتیں کر چکے. مطلب وہ اتنی بڑی تعداد میں ارکان ہوتے ہیں تو ان میں سے کوئی کسی جگہ بن جائے رکن اور اس سے جا کے آپ مل لیں، تو یہ ملاقاتیں محسن نقوی کر رہے ہیں. مگر اصل میں جو ملاقاتیں ہونی ہیں ان کو اگر آپ کو دیکھنا ہے تو دیکھیے کہ بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر اور وزیر خارجہ محسن نقوی، ہمارے وزیر داخلہ، ان کا یہ مینڈیٹ ہی نہیں کہ جا کے وہاں پہ یہ کام کریں گے. انہوں نے لکھا، بڑی خوشی ہوئی، سیکرٹری جو روبیو ہیں جو امریکہ کے وزیر خارجہ بنے ہیں، ان سے ملاقات کر کے ہم نے جو دو طرفہ تعلقات ہیں ان کے حوالے سے بات چیت کی، اور سیکرٹری روبیو جو ہیں وہ اس کے بڑے ایڈوکیٹ ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے خطے کے مسائل پر بھی بات کی. اب خطے کے مسائل میں پاکستان موجود ہے، اور انہوں نے آخر میں اس کو کنکلوڈ کیا، لک فارورڈ ٹو کلوزلی ورکنگ ود ہم ٹو ایڈوانس آر اسٹریٹجک کوآپریشن. اب جو جے شنکر ہیں وہ کہاں بیٹھے ہوئے تھے، آپ اس پیلے نشان کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ جے شنکر کہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان کی کتنی امپورٹنٹ ملاقاتیں ہوئی ہیں. اب سیکرٹری مارکو روبیو نے بھی اس پر ٹویٹ کیا اور کہا، آن ڈے ون ایز سیکرٹری آف اسٹیٹ آئی ہوسٹڈ دا فارن منسٹر آف آسٹریلیا، انڈیا اینڈ جاپان فار این امپورٹنٹ میٹنگ آف دا کوڈ. اب یہ ایک 4 ملکوں کی تنظیم ہے، تو اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہماری ایک امپورٹنٹ میٹنگ کے سلسلے میں ڈسکشن ہوا. وی آر کمیٹڈ ٹو اسٹرینتھننگ دا اکنامک اپرچونٹی اینڈ پیس اینڈ سیکورٹی ان دا انڈو پیسفک ریجن. اور اس کی انہوں نے تصویریں شیئر کی ہیں. ہمارے وزیر خارجہ صاحب جو ہیں وہ پتہ نہیں کس سے ملتے پھر رہے ہیں اور بتاتے ہیں بڑی امپورٹنٹ میٹنگز ہوئی ہیں. ان میٹنگز کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے جو بسرا صاحب ہیں، سعید بسرا صاحب، انہوں نے ایک عدد ٹویٹر پہ پوسٹ لکھی ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. وہ لکھتے ہیں کہ جب یہ بات ہوئی تھی نا، اے آر وائی نے ویڈیو لگائی کہ محسن نقوی نے پہلی قطار میں بیٹھ کے خطاب سنا. خطاب ہو رہا تھا کہیں اور محسن نقوی کیپٹل 1 ارینا میں موجود تھے. تو اس پر سعید بسرا لکھتے ہیں آگے،
یہ تنزیہ فقہیہ مزاحیہ پوسٹ ہے. وہ کہتے ہیں یہی نہیں بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے محسن نقوی کا ہاتھ تھاما اور فرط جذبات سے رونے لگے. اسی دوران ان کی اہلیہ آگے آئیں اور محسن نقوی سے محبت بھرا شکوہ کیا, بھائی آپ بھابھی اور بچوں کو کیوں نہیں لائے؟ جس پہ محسن نقوی نے ان کو یقین دلایا کہ جو ہی بچوں کو گرمیوں کی چھٹیاں ہوں گی وہ دوبارہ بچوں اور اہلیہ سمیت آئیں گے. تمام شرکا تقریب اس موقع اور وعدے پہ اپنی نشستوں پہ کھڑے ہو کر تالیاں بجانے لگے. میلانیا ٹرمپ نے اپنے شریک حیات یعنی صدر امریکہ کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا, ٹرمپ اداس نہ ہو, محسن بھائی آج رات ہماری طرف رک رہے ہیں. اس پہ ٹرمپ نے بے یقینی اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں محسن نقوی کی آنکھوں میں دیکھا. نقوی بھائی انکار کرتے کرتے ہاں کر بیٹھے. ایک بار پھر لوگ نشستوں پہ کھڑے ہو گئے اور ہال دیر تک تالیوں کی گونج میں ڈوبا رہا. میزبان خاندان نے رات کے کھانے میں انواع اقسام کے دیسی اور روایتی امریکی کھانے پیش کیے. اس موقع پہ جناب صدر اور ان کی اہلیہ نے محسن بھائی کے سامنے رقص کی مشق بھی کی جو بعد ازاں کیپٹل ون ارینا میں کیا گیا. جناب صدر امریکہ نے اس موقع پر یادگاری سکہ محسن امریکہ کے نام سے جاری کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی ٹیلی ویژن چینل سے گزارش ہے کہ محسن امریکہ جناب عزت مآب عالی مرتبت رہبر ملت حضرت جہاں محسن نقوی مجزل اللہ کی اس تاریخی اور یادگاری ملاقات آمد عزت افزائی کی خبر صرف اور صرف اور ضرور بضرور پاکستان میں چلائیں. یعنی انہوں نے کہا پاکستان میں ضرور کوریج کرنا ہے اس کی, جبکہ انہوں نے اپنے اسٹاف کو حکم دیا کہ یہ تمام تر معاملات محبت کا ذکر امریکہ اور کسی اور ملک کے میڈیا یا خفیہ اداروں تک کو نہ ہو, کیونکہ یہاں لوگ محبتوں کے سفر کو نظر لگانے کے لیے انگریز عاملین کا سہارا لیتے ہیں. ہمارے ہوتا ہے نا خالد بنگالی, جنید بنگالی, ہاں انگریز عاملین کا سہارا لیتے ہیں. واپسی پہ میلانیا ٹرمپ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا گیا سویٹر محسن بھائی کو تحفتاً پیش کیا جسے انہوں نے قبول کر لیا. مگر ٹرمپ کی بیٹی ایوانکا ٹرمپ اور ان کے شوہر کا خاص باداموں والا حلوہ اور بچوں کے لیے تحائف لینے سے منع کرتے ہوئے فرمایا, حلوہ تو ہمارے گھر کھاتا کوئی نہیں اور کھلونے کیونکہ ایک یہودی کمپنی کے تیار کردہ ہیں تو ان کا ہم نے بوائیکاٹ کر رکھا ہے. آخری خبریں آنے تک میزبان مہمان عالی وقار کو ایک رات مزید قیام پہ اصرار کرتے سنے گئے جبکہ مہمان کسی بہانے سے ان کو ٹال رہے تھے. یہ محسن نقوی صاحب کے دورہ امریکہ کا پوسٹ مارٹم ہے. بہت سیریس خبر ایک اور, عمران خان صاحب کے جو معاملات ہیں, توشہ خانہ 2 کیس, اس میں بریت کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں. یہ جو 9 تعینات شدہ جج ہیں, 2 نئے ججز, ان میں سے ایک جج ہیں انعام امین منہاس صاحب, ان کے سامنے یہ درخواست مقرر ہو گئی ہے. جب یہ بات ہو رہی تھی نا کہ یہ فیصلہ اس لیے روکا جا رہا ہے کہ 2 نئے جج صاحبان آ جائیں پھر ان کے سامنے آئے گا, تو القادر والا فیصلہ آیا, 2 نئے جج صاحبان آ گئے, اعظم خان صاحب اور راجہ انعام امین منہاس صاحب. راجہ انعام امین منہاس صاحب عامر فاروق صاحب کے ساتھ بینچ 1 میں بٹھا دیے گئے. اب عمران خان صاحب کا معاملہ بینچ نمبر 10 میں راجہ انعام امین منہاس کے سامنے یہ سماعت مقرر ہو گئی ہے. اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے گزشتہ ہفتے اس کی سماعت کی تھی. کچھ اعتراضات تھے, اعتراضات دور کر کے کہا گیا تھا کہ اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے. ہائی کورٹ آفس نے اعتراضات دور ہونے کے بعد اب اسے سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے راجہ انعام امین منہاس کے سامنے. پاکستان کے سابق وزیر اعظم, پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر, ان کی درخواست مبصرین یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسے جج کے سامنے لگائی گئی ہے جسے غیر سیاسی طاقتوں نے بھجوایا ہے یہاں تک. کیسے؟ مبصرین کا کہنا یہ ہے کہ جب رانا ثناء اللہ صاحب کو سزا ہوئی تو یہ جو جج صاحب ہیں یہ اس وقت وکیل صاحب تھے اور یہ کہہ رہے تھے 1 کلو ہیروئن 1000 بندہ مارنے کے لیے کافی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک کیس ہے رانا ثناء اللہ صاحب پہ. اب رانا ثناء اللہ صاحب حکومت میں ہیں, ان کی جماعت کی حکومت ہے, تو وہ تو ان جج صاحب کو لائیں گے نہیں. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جج صاحب کہیں اور سے آئے ہیں اور یہ جج صاحب عمران خان صاحب کے لیے آئے ہیں. یہ پہلے سے کہا جا رہا تھا. انہی جج صاحب کے سامنے عمران خان صاحب کی توشہ خانہ 2 کی درخواست جو ہے وہ لگا دی گئی ہے. آخری چیز, مریم نواز شریف صاحبہ جو ایک جامعہ, دوسری جامعہ, تیسری جامعہ جا رہی ہیں, ان تمام چیزوں کا, ان میں سے ہر چیز کا آج انہوں نے وہ جو اقلیتی کارڈ ہے اس کا بھی انہوں نے اقلیتوں سے بات کرتے ہوئے افتتاح کیا. تو مزمل اسلم صاحب خیبر پختونخوا کی حکومت کے مالی امور کے معاون, وہ کہتے ہیں کہ اشتہار کا خرچ کارڈ سے زیادہ ہے. پنجاب کی وزیر اعلیٰ 12 کروڑ کے صوبے میں 50,000 اقلیتی افراد کو 10,500 کے حساب سے رقم دیں گی 3 مہینے میں 10,500, جس کی کل مالیت
55 करोड़ रुपए बनती है। इस पे टीवी इश्तिहार चल रहे हैं, शायद वो 55 करोड़ की मालियत से ज्यादा हो। किस बेदर्दी से टैक्स पेयर का पैसा इश्तिहार में उड़ाया जा रहा है। और सिर्फ टीवी इश्तिहार नहीं चल रहे, डिजिटल मीडिया पे भी चलते हैं, अखबार में भी चलते हैं। ये अखबार की तस्वीर भी आप देख लीजिए। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो कर रही हैं उसके धड़ाधड़ इश्तिहारात चल रहे हैं। जितना पैसा किसी एक्चुअल प्रोग्राम पे खर्च होता है उससे ज्यादा अक्सर तज्जियाकार कहते हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की उस इश्तिहार पे खर्च हो जाता है एक्चुअल प्रोग्राम से ज्यादा। और जो उसकी तकरीब होती है, पीछे बड़ी सी स्क्रीन, बच्चों को पी कैप देना, वहां पे लोगों को लाना, बसेस, इंतजामात, खाना पीना, बाकी चीजें, हेलीकॉप्टर में आना जाना, सब कुछ, उसका खर्चा उससे ज्यादा होता है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।